الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في موضع آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف عظمت اور کبریائی شان و شوکت عزت و رسل بلندی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو دنیا کی ساری مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق بنا کر کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں اور اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہیں تو ہم عاجز آ جائیں گے، تھک جائیں گے، بے بس اور لاچار ہو جائیں گے۔ درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً خاتم المرسلین خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام اور عزیز بچے، خطبہ مسنونات کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دلوں کو
اللہ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خبردار لوگوں، اللہ ہی کی یاد وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو حقیقی سکون اور دائمی سکون ملتا ہے۔ حاضرین گرامی، دنیا کی ہر چیز میں لذت ہے، ایک حلاوت ہے، ایک مٹھاس ہے، اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں کی جو مٹھاس ہے، یہ لذت ہے، یہ الگ الگ نوعیت کی ہوتی ہے، الگ الگ قسم کی ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ دنیا میں 3 طرح کی لذتیں پائی جاتی ہیں، 3 طرح کا سکون انسان کو ملتا ہے، 3 طرح کا اطمینان انسان حاصل کرتا ہے۔ پہلی لذت ہے جسمانی لذت۔ جسمانی لذت، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، جیسے کھانا پینا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے بننا سنورنا ہے، اور یہ جنسی خواہشات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، یہ پہلی قسم کی لذت ہے جس کو جسمانی لذت کہا جاتا ہے۔ دوسری جو لذت ہوتی ہے نفسیاتی لذتیں، جن کا تعلق کسی کی تعریف انسان سنتا ہے تو خوش ہوتا ہے، یا اچھی چیزوں کو دیکھتا ہے انسان، اچھے مناظر کو دیکھتا ہے، خوشنما مناظر کو دیکھتا ہے تو انسان کے دل کو سکون ملتا ہے، انسان اطمینان حاصل کرتا ہے چیزوں کو دیکھ کر کے۔ یہ دوسری طرح کی لذت ہے جس کو نفسیاتی لذتیں کہا جاتا ہے۔ تیسری جو لذت ہوتی ہے وہ ہے روحانی لذتیں۔ روحانی لذتیں آپ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو ایمانی والی لذتیں، ایمان کی لذتیں، روحانی لذتیں جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کا تعلق انسان کے دل سے ہوتا ہے، انسان کی عقل اور روح سے ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کی معرفت اگر کسی کو مل جائے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، یا اس کے ذکر کرتا ہے انسان، اس کے ذکر و اذکار میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا ہے، تو انسان کے دلوں کو جلا ملتی ہے، انسان کے دلوں کو خوشی اور انسان اطمینان حاصل کرتا ہے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کرتا ہے، خیر کے کام اور بھلائی کے کام انسان کرتا ہے، تو انسان کے دل میں خوشی انسان محسوس کرتا ہے، وہ لذت حاصل کرتا ہے، وہ روحانی چاشنی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کی جو لذتیں ہیں، جسمانی لذتیں، نفسیاتی لذتیں اور اسی طرح روحانی لذتیں، ان تینوں لذتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، پہلی جو 2 لذتیں ہیں جسمانی لذتیں اور نفسانی لذتیں، ان کا تعلق دنیا کی حد تک ہے، یہ دنیا کی حد تک ہی ہے، آخرت میں ان سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ لیکن آخری جو لذت ہے جس کو روحانی لذتیں کہا جاتا ہے، ایمان والی لذتیں، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور اخروی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ حاضرین گرامی، اگر ایمان کی لذتیں کسی کے دل میں پیوست ہو جائیں، اس کے دل میں جاگزی ہو جائیں، تو مومن ہر طرح کی تکلیفیں، ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لذت کے سامنے، روحانی لذت کے سامنے، ایمانی لذت کے سامنے، دنیا کی ہر تکلیف اس کو آسان لگتی ہے، وہ دنیا کے پرخطر وادیوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ مصائب اور آلام اور مشکلات کو دیکھتا نہیں، کیونکہ اس کو ایمانی لذت جو ملی ہوتی ہے، روحانی طاقت جو اس کے دل میں حاصل ہوتی ہے، اس روحانی طاقت کو محسوس کرتے ہوئے دنیا کی ساری مصیبتوں کو، دنیا کی ساری تکالیف کو، دنیا کے سارے آلام سے وہ گزرنا پسند کرتا ہے۔ وہ ہیش نظر آتی ہے، وہ کوئی اس کی وقات اور وہ اس کے سامنے کوئی حیثیت اس کے سامنے نظر نہیں آتی ایمان کی لذتوں کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں فرعون کے جادوگروں کے دل میں جب ایمان آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے معجزہ دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، جب انہوں نے مان لیا، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے تصدیق کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر انہوں نے ایمان لایا، تو ایمان جیسے ہی لائے وہ مسلمان ہو گئے۔ فرعون نے جادوگروں سے کہا اگر تم اپنے ایمان سے نہیں پھرو گے،
اگر تم میرے خدائی ہونے کا دعویٰ نہیں کرو گے تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، تمہاری جان لی جائے گی، تمہیں طرح طرح کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فرعون کا یہ دھمکانا انداز میں سوال سن کر کے جادوگروں نے فرعون سے جو کہا، کیونکہ ان کے اندر ایمانی لذت انہوں نے پا لیا تھا، روحانی لذت، ایمان کی مٹھاس جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، انہوں نے کہا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ سچائی ہمارے سامنے آ گئی ہے، واضح نشانیاں ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم نے موسیٰ کے معجزے کو دیکھ لیا ہے، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لے آئے ہیں، ایمان لانے کے بعد ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو ہم نے اپنے دل میں محسوس کر لیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود سچائی اور نشانیاں واضح ہو گئی ہیں، ہمارے سامنے کھلا موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کیا ہم تیری جادوگری پر ایمان لائیں گے؟ کیا ہم تیری خدائی کے ہونے پر ایمان لائیں گے؟ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ۔ تو جادوگروں نے کہا تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے، تو ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، آج تیرے سامنے ہم چھپنے والے نہیں ہیں، تیری ذات پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تیری خدائی کا دعویٰ کرنے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کرے گا دنیا کی حد تک کرے گا، ہمیں تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی، دنیا کی حد تک برداشت کرنی پڑے گی، لیکن آخرت میں تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دیکھا آپ نے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس جب جادوگروں کے دلوں میں پیدا ہو گئی، جب انہوں نے دل سے محسوس کیا کہ واقعی ایمان کی حلاوت ہے، ایمان کی مٹھاس ہے، تو اللہ اکبر، وہ ساری تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کو آپ پڑھیے، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کئی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایمان جب انہوں نے لایا تو دنیا کی طرح طرح کی تکالیف اور مصیبتوں کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لے لیجیے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو اللہ اکبر مکے کی گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور بڑے بڑے بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیے جاتے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، ہل نہ سکے اپنی جگہ سے۔ مکے کی خاردار پتھریلی وادیوں کو پکڑ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، طرح طرح کی تکالیف کا انہیں سامنا کرنا پڑا۔ کیوں؟ اتنی ساری تکلیفوں کو وہ سہتے رہے، برداشت کرتے رہے، مصیبتوں کو اپنی زبان سے احد احد کے نعرے لگاتے رہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے، اللہ کی ذات ایک ہے۔ اللہ اکبر، وہ مصیبتوں کو برداشت کر لیا، وہ پریشانیوں کو برداشت کر لیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ جب آپ کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، آپ کو جب اتنا مارا جا رہا تھا، آپ کے سامنے ایسے ایسے آلام اور مصیبتیں آپ کے سامنے آ رہی تھی، پریشانیوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، مکے کی وادیوں میں آپ کو گھسیٹا جا رہا تھا، گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا جا رہا تھا، آپ کے سینے پر بھاری وزن پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کہ آپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کیے؟ اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کہنے لگے مزجت حلاوت الایمان، مزجت حلاوت الایمان بمرابط العذاب فتغت حلاوت الایمان على مرابط العذاب فلم اشعر بشيء۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب دیا، کہنے لگے ایمان کی لذت، ایمان کی لذت جب ان تکلیفدہ سزاؤں کے ساتھ مل جاتی ہے، دونوں مل جاتی ہیں، ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی جب تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ مل جاتی ہے، تو کہتے ہیں ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس ان تکلیفوں پر غالب آ جاتی ہے، ان تکلیفوں پر غالب آ جاتی ہے۔ اور کہتے ہیں میں جب ان تکلیفوں، مجھے تکلیفیں دی جا رہی تھی، جب کہ میرے اندر ایمان پیوست ہو چکا تھا، میں ایمان لا چکا تھا، ان تکلیفوں کا مجھے احساس تک بھی نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ میرے اندر ایمان کی حلاوت تھی، میں نے ایمان کی لذت کو محسوس کر لیا تھا، لہٰذا یہ تکلیفیں میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رومیوں نے صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، ان کو قید کر کے لائے اور ان سے کہا
کہ تم نصرانی بن جاؤ، نصرانی دین کو، نصرانیت کو قبول کر لو۔ ان کے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتا، انکار کر دیا قبول کرنے سے۔ اللہ اکبر۔ پیتل کی ایک بڑی ہانڈی ان کے سامنے لائی جاتی ہے، لکڑیوں سے اس ہانڈی کے اندر تیل ڈالا جاتا ہے، اس تیل کو گرم کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے۔ جب تیل مکمل طور پر گرم ہو گیا، کھولتا ہوا تیل نظروں کے سامنے ہے، درباریوں کے سامنے ہے، سارے نصرانی کھڑے ہوئے ہیں اور عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم نصرانیت کو قبول کر لو، ایمان کو چھوڑ دو، مسلمان گناہ سے مرتد ہو جاؤ، کفر کو تم قبول کر لو۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ انکار کر دیتے ہیں۔ اتنے میں مسلمان ایک اور مسلمان جو اسلام قبول کیے تھے ان کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، ان کو بھی نصرانیت کے قبول ہونے کی دعوت دی جاتی ہے کہ نصرانیت قبول کر لو۔ وہ مسلمان صحابی، وہ مسلمان آدمی بھی نصرانیت کے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں تو پکڑ کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے اس آدمی کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر کے ختم کر دیا اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اگر تم اب بھی نصرانیت کو قبول نہیں کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے گا، تمہارے ساتھ بھی یہی عمل ہوگا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جو کچھ کرنا چاہے کر لو، میں ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کفر کی طرف دوبارہ واپس ہونا پسند نہیں کرتا، لوٹنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب ان کو تیل میں ڈالا جا رہا تھا تو عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ درباریوں نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ موت کے ڈر سے آج عبداللہ بن حذیفہ رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے درباریوں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم میرے متعلق کیا گمان کر رہے ہو کہ میں موت کے ڈر سے آج رو رہا ہوں؟ نہیں، میری یہ تمنا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا جواب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری یہ تمنا ہے کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اتنی جانیں عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی جان عطا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی جان عطا کیا ہے، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنی جانیں مجھے عطا کر دی جائیں، اور ایمان کی حفاظت کی خاطر، ایمان کی لذت کو جو میں نے محسوس کیا ہے، اس ایمان کی حفاظت کی خاطر ان ساری جانوں کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتی ہے ایمانی طاقت، یہ ہوتی ہے ایمان کی لذت، یہ ہوتی ہے ایمان کی مٹھاس، حلاوت اور چاشنی، جس کے اندر پیوست ہو جاتی ہے نا، اس کو دنیا کی تکلیفیں کوئی بہت حقیر اور معمولی نظر آنے لگتی ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی لذت کو حاصل کرنے کے طریقے ہمیں بتلائے کہ ایک انسان ایمان کی حلاوت کو کیسے پا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس آدمی کے اندر تین چیزیں آ جائیں اس نے ایمان کی حقیقی مٹھاس کو، ایمان کی حقیقی لذت کو اس نے پا لیا۔ سب سے پہلی چیز، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اس کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہو۔ جس کے دل میں، جس کے اندر اللہ اس کے رسول کی محبت دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر کے ہو جائے، اس نے ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے محبت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس آدمی نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو اس نے پا لیا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ کما یکرہ ان ينقذ فی النار، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف لوٹنا اس کو اتنا ہی ناپسند ہوتا ہے جیسے کہ آگ میں جلنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمؤمن يحب الایمان اشد من حب الماء البارد فی شدۃ الحر للظمآن، کتنی باری بار کہا
حافظ رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک پیاسا شدید گرمی کے زمانے میں، شدید گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کو پینا جتنا وہ پسند کرتا ہے، ایک پیاسا ہے جس کو شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے اور اس کے سامنے ایسی گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی اس کے سامنے آ جائے تو ٹھنڈے پانی کو جتنا وہ پینا پسند کرتا ہے تو مومن ایمان کی دولت کو اس سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایمان کی دولت، ایمان کی لذت کو حاصل کرنا مومن اس کے پاس بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اور کہا وہ آگ میں جلنے کو جتنا ناپسند کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان سے کفر کی طرف لوٹنا اس کو ناپسند ہوتا ہے۔ اعمال صالحہ ہیں جس کو پا کر کے، جس پر عمل کر کے انسان ایمان کی لذت کو، ایمان کی بندگی کی لذت کو حاصل کر سکتا ہے۔ آئیے وہ اعمال صالحہ جس کے ذریعے سے انسان کے دلوں کو جلا ملتی ہے، حقیقی سکون ملتا ہے، لذتیں انسان کو ملتی ہے، ان اعمال کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کروں۔ سب سے پہلی چیز نماز اعمال صالحہ میں سب سے اہم چیز اور سب سے اہم عمل ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کو حقیقی اور دائمی سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نماز میں اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے تو ایمان کی لذت کو وہ نماز کی حالت میں پا لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھی ہے۔ اس دنیا میں ایک مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور حقیقی سکون، حقیقی اطمینان نماز سے ہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ نماز حقیقت میں اللہ سے ہم کلامی اور سرگوشی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، جس سے دلوں کو قرار اور آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد میرے سسرالی انصاری بھائی کی عیادت کے لیے گئے۔ اسلاف اکرام نماز سے متعلق دیکھیے کہ ان کو نماز کی کتنی فکر تھی اور نماز سے وہ کیسی لذتیں اور سرور حاصل کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد میرے ایک سسرالی انصاری بھائی کی عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھے۔ جیسے ہم پہنچے، نماز کا وقت ہوا تو وہ بھائی جو بیمار تھے اپنی لونڈی سے کہنے لگے ائتونی بوضوء لعلی اصلی فاستریح، اپنی لونڈی سے کہا کہ وضو کے لیے پانی لاؤ اور وضو کر کے میں نماز پڑھوں اور میرے دل کو اطمینان حاصل کر لوں۔ عبداللہ بن محمد اور ان کے والد تعجب کرنے لگتے ہیں، انہیں بڑی حیرانی ہونے لگتی ہے کہ بیماری کی حالت ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، لیکن بیمار رہنے کے باوجود بھی انہیں یہی فکر ہوئی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ہے، وضو کر کے نماز پڑھنا ہے اور اپنے دل کو سکون اور اطمینان حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کرتے تھے قم یا بلال فارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے ذریعے سے میں ہمارے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچاؤ۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو مشرکین نے سولی پر لٹکانے سے پہلے ان کی آخری خواہش پوچھی، ان کی آخری تمنا پوچھی کہ آپ کو سولی پر لٹکایا جانے والا ہے، آپ کی اگر کوئی آخری تمنا ہے، کوئی آخری آرزو ہے تو آخری تمنا ہے تو بتلائیے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سولی میرے سامنے ہے، سولی پر مجھے لٹکایا جانے والا ہے، میرا جی چاہتا ہے، میری آخری تمنا ہے کہ میں اب نماز پڑھ لوں، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اللہ اکبر۔ نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ نماز خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم مختصر وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد خبیب بن عدی مشرکین سے کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو مختصر اس لیے کیا ہے، میں نے کم وقت میں نماز کو اس لیے ختم کیا ہے تاکہ تم یہ سمجھ نہ لگ جاؤ کہ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سولی پر لٹکائے جانے کے ڈر اور خوف سے نماز کو انہیں لمبی کر دی ہے۔ اس حالت میں نماز پڑھتے ہم کو سولی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے اسلاف اکرام، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نماز کو لے کر کے ان کی فکر ایسی ہوا کرتی تھی۔ حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ دعا کرتے تھے، وہ کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ان کنت اعطیت احدا الصلاة فی قبره فاعطینی الصلاة فی قبری. اللہ سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی مشہور کتاب ہے. اس امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ذکر کیا ہے. وہ دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اے اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے، قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت تو نہیں ملتی ہے. دعا کرتے تھے حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ وہ اجازت مجھے دے. فَأَعْطِينِي الصَّلَاةَ فِي قَبْرِي، تاکہ میں اپنے قبر میں نماز پڑھوں اور نماز پڑھ کر کے اپنے دل کو حقیقی سکون اور حقیقی لذت میں اس کے ذریعے سے حاصل کر لوں. اللہ اکبر. اور بے شمار واقعات ہیں کہ نماز کو لے کر کے، نماز کے ذریعے سے اسلاف کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح سے وہ نماز سے لذت حاصل کرتے تھے. سلف میں سے کسی کا قول ہے ما صلیت صلاۃ الا واشقت الى ما بعدها. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ ما صلیت صلاۃ، جب میں ایک نماز پڑھ لیتا ہوں تو مجھے یہ فکر ہوتی ہے، مجھے دوسری نماز کی یاد ستانے لگتی ہے کہ نماز کا وقت، دوسرا نماز کا وقت کب آ جائے گا اور میں کب نماز پڑھ لوں اور میرے دل کو سکون اور اطمینان کیسے حاصل کر لوں. یہ ان کی نماز کے تعلق سے فکر ہوتی تھی. دوسری چیز قیام اللیل، تہجد، رات میں اٹھ کر کے بیدار ہونا، ساری خواہشات کو قربان کرنا، اپنے نرم اور گرم بستر کو چھوڑنا، اللہ کی خاطر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب ساری دنیا نیند کی غفلت میں سوئی ہوئی ہے، نیند کے مزے لے رہی ہے، ایسے حالات میں اٹھنا، ایسے حالات میں وضو کرنا یہ بڑا دشوار کام ہے، بڑا مشکل مرحلہ ہے. لیکن اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے جن کے لیے تکلیفیں اور مصیبتیں، رات اور دن کی عبادتیں، کوئی چیز ان کے لیے مشکل نظر نہیں آتی، وہ رات کو اٹھتے ہیں اور تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تو قیام اللیل جس کی فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بتایا علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل. لوگوں رات کی نماز یعنی نماز تہجد کو لازم پکڑ لو، اس کو پابندی سے ادا کیا کرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے والے لوگوں کا شیوا رہا ہے، یہ ان کی عادت رہی ہے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ رات کی نماز یعنی نماز تہجد کو پابندی سے پڑھا کرتے تھے. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگائی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا. حاضرین گرامی، رات کی جو نماز تہجد ہے، اس کو پڑھنے سے انسان کے دل کو ایک عجیب سکون ملتا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ساتھیوں کو تہجد کی نماز پڑھائی، اپنے ساتھیوں کو میں نے تہجد کی نماز پڑھائی اور نماز تہجد میں نے تقریباً 1/4 قرآن مجید پڑھا. 1/4 قرآن مجید میں نے نماز تہجد میں اپنے ساتھیوں کو پڑھایا. جب نماز ختم ہوئی تو میرے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کیا بات ہے ابو درداء، آج تم نے نماز تہجد کو بہت مختصر پڑھا دیا ہے، بہت کم وقت میں تم نے آج نماز تہجد کو ختم کر دیا ہے. کیسا سرور اور کیسی لذت، کیسی بندگی کی لذتیں وہ اسلاف اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حاصل کیا کرتے تھے کہ 1/4 حصہ نماز تہجد میں پڑھنے کے باوجود ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج تم نے نماز تہجد کو بہت کم وقت میں پڑھایا. سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، میں خوش ہو جاتا ہوں. رات ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں میری زندگی کا سرور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. میں رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے اپنے رب سے سرگوشی کرنے لگتا ہوں اور اس کی عبادت میں مصروف ہوا کرتا ہوں. حاضرین گرامی، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تلاوت قرآن مجید لذت حاصل کرنے کا، بندگی کی حقیقی سکون حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تلاوت قرآن مجید. تلاوت قرآن مجید ہماری زندگی کا معمول ہونا چاہیے. ہر دن ہمارے زندگی کا آغاز، ہمارے دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہو. دیکھو کہ ہماری زندگی میں کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور ہمارے دل کو کتنی جلا ملے گی، کتنا سکون اور اطمینان اور سرور ہمارے لوگوں کو حاصل ہوگا. تلاوت قرآن
مجید میرے بھائی نماز جیسی اہم عبادت اور اس کے بعد تلاوت ہم کریں گے، اللہ اکبر، دیکھیے کہ میرے اور آپ کے دل کو کتنا حقیقی سکون اور دائمی سکون ملے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جس کی تاثیر اور حلاوت کو دشمنوں نے بتلایا، دشمنوں نے تسلیم کی۔ مغیب بن شعبہ جو مشرکین کا بہت بڑا سرغنہ تھا، بہت بڑا شاعر تھا، مشرکین مکہ نے روک دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہے اور وہ اللہ ایک وحدہ کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کبھی نہیں ہونا، ان کا کبھی قرآن نہیں سننا۔ اتنا بڑا شاعر تھا، بہت دنوں تک دور رہا، لیکن ایک دن سوچا اس نے کیا بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو لے کر کے دعوت دے رہے ہیں۔ عرصے سے گزر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہیں، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہیں، بہت دیر تک تلاوت قرآن مجید کو اس نے سنا، بہت دیر تک اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، وہ سنتا جا رہا ہے۔ تلاوت قرآن مجید کو سن کر کے وہ مشرکین مکہ کے سامنے آ کر کے بولتا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آج ایسا کلام سنا ہے جو نہ تو کسی شاعر کا ہے، نہ تو کسی کاہن کا ہے، نہ تو کسی جادوگر کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کاہن کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جادوگر کہہ رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم شاعر کہہ رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کسی جادوگر کا پیش کردہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیوں؟ ان لہ لحلاوہ، اللہ اکبر کہتا ہے۔ سب سے پہلا جملہ اس نے کیا کہا؟ ان لہ لحلاوہ، کہ جب میں نے قرآن مجید کو سنا تو اس کے اندر ایک عجیب سی مٹھاس کو میں نے پایا، عجیب سا سکون میرے دل کو میں نے محسوس کر لیا، سرور میرے دل کو، ٹھنڈک میرے دل کو مل گئی۔ تو دشمنوں نے جس کی حالات اور جس کی تاثیر کی پیشن گوئی، اس کی گواہی دشمنوں نے دی، اور آج امت مسلمہ تلاوت قرآن مجید سے بہت دور ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے آپ۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لو قہرت قلوبنا، آج ہمارے دلوں میں قرآن پڑھنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج ہمارے دل گناہوں سے معمور ہیں۔ جس دل میں اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، تسبیح و تحلیل ہونی چاہیے، آج دنیا کی ساری چیزوں سے ہمارے دل معمور ہیں، آباد ہو چکے ہیں۔ اور جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، جس دل میں قرآن مجید نہ ہو، جس دل میں ذکر و اذکار کا جذبہ نہ ہو، تو شیطان اس دل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو رحمان کی یاد سے غافل ہوتا ہے، شیطان کو ایک مقرر کر دیتے ہیں، اس کو وہ دوست ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ما لو طہرت قلوبنا ما شبعت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک ہوتے تو کلام الہی کی لذت سے کبھی ہمارے دل سیر نہیں ہوتے۔ خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، عملی نمونہ دیکھیے ان کا۔ اللہ اکبر۔ دشمنوں نے ناحق الزام لگایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے سارے گھر کو گھیر لیا، قید کر لیا، احصار کر لیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دشمنوں نے دیوار پھاند کر کے، دیوار پر چھلانگ لگا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس حالت میں، ایسی پریشانی کے موقع پر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں قرآن ہے، اور قرآن مجید کی اس لذت کو، اس سرور کو پڑھتے ہوئے اسی حالت میں ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کو انہیں پڑھنا چاہیے، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے دیکھیے آپ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں استاد اور شاگرد ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ فقہاء آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آج آپ کے سامنے ہم آئے ہیں، آپ کے درس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا آج ہمیں فقہ کا درس دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن مجید میں مصروف ہیں۔ فقہاء نے آ کر کے کہا کہ ہمیں فقہ پڑھائیے، فقہ کا درس دیجیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تلاوت قرآن میں مصروف ہے، پڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے قد شغلکم القرآن، کہ فقہ نے تم کو قرآن مجید سے پڑھنے سے غافل کر دیا۔ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ آج فقہ کا درس دو، فقہ کی کتابیں ہمیں پڑھاؤ۔ کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میری تمنا ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے
کہ عشاء کی نماز ہو جائے، عشاء کی نماز کے بعد میرے ہاتھ میں قرآن مجید ہو اور میں پڑھتا جاؤں تلاوت قرآن مجید کرتا جاؤں یہاں تک کہ صبح کی نماز ہو جائے، مؤذن صاحب صبح کی نماز کے لیے اذان دے، اور میری حالت ایسی ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید میں اس کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا مشغول ہو جاتا ہوں، اتنا مصروف ہو جاتا ہوں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ صبح کی نماز تک بھی میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ یہ ہوتی ہے اسلاف کرام۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا سے جا رہے ہو، آخری وقت ہے، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے تو بتلائیے۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری دو تمنا ہیں، میری دو خواہشیں ہیں۔ کہا کہ پہلی تمنا یہ ہے کہ مجھے بیتن خالیہ، کہ مجھے خالی گھر مل جائے جس میں کوئی نہ ہو، اور کہا دوسری چیز وَمُصْحَفًا جَيِّدَ الْخَطِّ، دوسری چیز میری یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں مصحف ہو، قرآن مجید کا نسخہ ہو، قرآن مجید ہو، اس خالی گھر میں بیٹھ کر یہ قرآن مجید پڑھتا جاؤں اور اسی حالت میں میری روح نکل جائے، انتقال کرتا جاؤں۔ یہ ہوتی ہے اسلاف کرام نماز سے متعلق، قرآن مجید سے متعلق، ذکر و اذکار سے متعلق ان کی یہ جذبات، ان کی تمنائیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی آخری روح قبض ہو جائے، تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے تھے۔ لیکن میرے بھائیو، آج دنیا میں اتنے مصروف ہو چکے ہیں، بندگی کی لذت، ایمان کی حلاوت، تلاوت قرآن مجید کا سرور آج ہمارے دلوں سے ناآشنا ہے، اس عدم واقفیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ لہٰذا میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور بے شمار اعمال ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایمان کی لذت، بندگی کی لذت، حلاوت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بندگی کی جو حقیقی لذت ہے، بندگی کا جو حقیقی سکون ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نمازوں میں رکھا ہے، تلاوت قرآن مجید میں رکھا ہے، ذکر و اذکار میں رکھا ہے، اعمال صالحہ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال صالحہ کے ذریعے سے، ان تمام بندگی اور عبادت کے کاموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمام کو حقیقی سکون، دائمی سکون حاصل کرنے کی اللہ تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ بندگی کی حقیقی لذتیں، مسرتیں، خوشیاں اللہ تعالیٰ تمام کو نصیب فرمائے۔ آج ہمارے دلوں میں جو اللہ کے ذکر سے خالی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو تیری یاد سے معمور کر دے، آباد کر دے، تیرے ذکر سے معمور کر دے، تلاوت قرآن مجید سے معمور کر دے، غفلت بھری زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، موضوع کی پابندی کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اللہ کفر اور شرک کی آلودگیوں سے اللہ امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔